علیکم، میں مریم راشد خلق انسانیت کی جانب سے آپ سب کو پیار بھرا سلام پیش کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو میرے خاص ایک میسیج کے طور پہ اور ہنا دانیال کے لیے ہے، جو ہماری ایک یوٹیوبر بہت ہی پیاری فرینڈس کہہ لیں، بہن کہہ لیں۔ ان سے ویسے میری ایک دو دفعہ بات ہوئی، زیادہ تو بات نہیں ہو پائی، مگر بہت ہی مخلص، بہت ہی اچھا کام کر رہی تھی، جو چھوٹے پیمانے پہ کام کر رہے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے ریسٹورنٹ تھے یا کوئی کام فیبرک وغیرہ سے ریلیٹڈ تھے، جو بھی تھا، پرس، شوز کی شاپس وغیرہ ہوتی ہیں، ان کو وہ پروموٹ کر رہی تھیں۔ اور یوٹیوب کے اوپر اور ڈفرینٹ اکاؤنٹس پہ پتہ چلا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، بلا بلا بلا۔ ہمیں سمجھ نہیں آئی آخر ہوا کیا، اتنی ہنسمکھ، کھیلتی کھلکھلاتی اور اتنے زیادہ انفارمیشنل ویڈیو بناتی ہوئی اور خلق انسانیت سے جڑی ہوئی ہماری اتنی پیاری بہن اچانک آخر کہاں چلے گئی۔ تو کچھ ٹائم تک تو ہمیں نہیں پتہ چل پایا، مگر پھر ان کی سسٹر کا ایک ویڈیو آیا انہی کے یوٹیوب اکاؤنٹ کے اوپر، اور انہوں نے ساری ڈیٹیل بتائی، اور یقین جانے بہت دکھ ہوا کہ آج کل کے زمانے میں بھی بے حسی کا عالم، اتنی زیادہ انسانیت سے گرے ہوئے لوگوں کا یہ دور آ چکا ہے۔ ڈاکٹرز جو ہیں وہ صرف اپنا انسانیت سے چھوڑ کے بس اپنی کمائی تک پہ محدود ہو گئے ہیں۔ اور بھی جو شعبے ہیں، بہت سی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہو یا ان کے اوپر ہم تھوڑا بہت بھی ڈیپینڈ کریں، تو وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں، اللہ معافی دے، بس کسائی بن گئے ہیں، اور انہوں نے اب جتنا ہو سکتا ہے انہوں نے کاٹنا ہے، لوٹنا ہے، بس لوٹ مار مچانی ہے۔ ان کی بہن کا میسیج یہ تھا کہ جی اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، اسے لیاقت نیشنل ہاسپٹل لے کر گئے، وہاں پہ ایڈمٹ کیا ہے، وہاں پہ ایڈمٹ کرنے کے بعد وہاں پر اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ ہوئی ہے، کوئی سینئر ڈاکٹر نہیں تھا، اور جو جونیئر ہوتے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں، وہ اسے دیکھ رہے تھے، اور وہ اتنی کریٹیکل کنڈیشن میں تھی، اور ایسے میں بھی کوئی سینئر ڈاکٹر آ کے نہیں دیکھ رہا تھا، اور سینئر ڈاکٹر نے اگر دیکھنا تھا تو اس کے لیے بھی 11 لاکھ روپے انہیں سبمٹ کروانا تھا۔ تو دیٹ از ویری سیڈ کہ ایک اگر عورت، بچی یا بچہ جو بھی ہے، وہ اتنی سیریس کنڈیشن میں، تو پہلے اب آپ پیسوں کا منہ دیکھ رہے ہیں، اور ایسے میں بھی کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمع کروا دیں گے۔ تو خیر یہ اتنا دردناک، اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا، باقاعدہ رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے، رونا آ رہا تھا کہ جب انہوں نے کہا ہم نے اس کو ایک ایک سانس مرتا ہوا دیکھا ہے، اسے وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا گیا، اور ڈاکٹروں کی غفلت کہہ لیں یا اس کا وقت تھا یا جو بھی تھا، مگر ڈاکٹروں کی غفلت بھی تھی، جو آج ہنا دانیال ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کریں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ دیں۔ ہماری بہت ساری دعائیں اس پیاری بہن کے ساتھ ہیں، بہت اچھا کام کر رہی تھی وہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے کی منزل آسان کرے۔ مگر یہ ہمیں وہ سیکھ دے رہا ہے، ہمیں یہ سیکھ دی جا رہی ہے اس کے ذریعے کہ اونچے نام پھیکے پکوان، وہ والی مثال ہمیں آج یہ ملتی ہے۔ دیکھیں، آپ بڑے برانڈ پہ جا رہے ہیں، آپ یہ سوچ رہے ہیں ایک نام ہے، اس ڈاکٹر کو دکھانا ہے یا اس جگہ سے ہم نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ جو برانڈڈ کپڑا ہے نا، یہ اس حد تک تو ٹھیک ہے، مگر یہ برانڈ نام اپنی لائف میں لانے کے لیے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا وہ ہمیں سوٹیبل ہے بھی کہ نہیں۔ لوگوں نے آپ کو کھاتا نہیں دیکھنا، لوگوں نے آپ کو آتا جاتا نہیں دیکھنا، لوگوں نے آپ کو پہناوا دیکھنا ہے۔ آپ صرف ایک اچھی سوسائٹی کے چکر میں، ایک اچھے رہن سہن اپنانے کے چکر میں کہ جی بڑے ہاسپٹل جائیں، بڑے نام ہوں، بڑا آنا جانا ہو، تو لوگوں میں واہ واہ ہو، یا لوگ ہمیں سمجھے کہ ہاں جی یہ بہت کھاتے کماتے ہیں، بہت اچھے ہیں، تو خدا را اس سوچ کو چھوڑتے ہوئے اس چیز پہ آئیں کہ کیا چیز آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بیوی بچوں کے لیے، یا آپ کے گھر کے افراد کے لیے صحیح ہے۔ میں معذرت چاہوں گی اپنے پرائے سب سے کہ میرے اس میسیج کے اوپر غور دیں، غور کریں، یہ غور و فکر والا ہے عالم کہ بڑے بڑے ہاسپٹلز ہوتے ہیں، بڑی بڑی جگہیں ہوتی ہیں، مگر وہ صرف پیسے بنانا جانتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ بس ہمیں پیسہ ملے، انہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کے پیشنٹ کی یا آپ کے اپنے جو بھی ہیں ان کی کنڈیشن کیا ہے۔ میری لائف میں سب سے بڑا جو ابھی 1-2 سال ہوئے ہیں، ایک واقعہ گزرا ہے، میری جان، میرا جگر کا ٹوٹا، میرا بہت ہی پیارا بچہ، میرا بھتیجا، اللہ اس کو سلامتیاں دے، اپنے ماں باپ کے سر پہ ایسی سلامت رہے، اپنے ماں باپ کی خوشیوں کا ذریعہ بنے، اور ایسے ہی وہ کھلکھلاتا رہے، ہماری بہت ساری دعائیں اس کے ساتھ۔
اس کی طبیعت خراب ہوئی، بچہ جب آپ سب کو پتہ ہے برتھ ہوتی ہے، پیلیا ہوتا ہے، کوئی زیادہ کرٹیکل کنڈیشن میں ہو جاتا ہے، کوئی نارمل ہوتا ہے۔ میرے اپنے بیٹے کو بھی بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن ہوئی تھی، اسی طرح اس بچے کو بھی ہوئی، اور ظاہر سی بات ہے پہلا تھا تو گھر والے بھی کافی زیادہ ٹینشن میں آ گئے۔ وہ امام کلینک لے کر گئے، اور امام کلینک میں کہتی ہوں کراچی کا، مجھے ویسے کافی لوگوں نے بتایا تھا بہت زیادہ گھٹیا ترین وہ کلینک ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا، مگر جب میرے اپنے گھر کا یہ ایکسپیرینس ہوا تو مجھے اس چیز کا اندازہ ہوا کہ وہاں پر بھی صرف کسائی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے نام کہتے ہیں نا، اونچے نام پھیکے پکوان، وہ والی مثال ہے کہ انہوں نے بھی پیسے بنائے، بچے مشین میں ڈال دیا، بچے کو یہ وہ، کوئی بڑا ڈاکٹر سارا دن نہیں ہوتا تھا، ایک دفعہ آ کے دیکھ گئے، پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں نرسری کے، ان کے پاس ہوتا تھا بچہ، اور پھر اس کے بعد اتنی اس کی کرٹیکل کنڈیشن ہو گئی کہ پھر اس کو باقاعدہ آغا خان میں شفٹ کیا گیا، آغا خان میں اس کی ٹریٹمنٹ چلی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سلامتیاں دے، ماشاءاللہ وہ اب صحیح سلامت ہے، اللہ اس کو ہماری بھی عمر، ہماری بھی خوشیاں، ہماری بھی زندگی اس کو لگا دے، ہماری وہ جان ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ کراچی میں بہت سے، اب کراچی میں کیا پورے پاکستان میں بہت سے ایسے بڑے بڑے ہاسپٹلس، کلینکس ہیں جو انسانیت سے بالکل خالی ہیں، اور پیسے بنانا ان کا صرف یہی ایم ہے کہ ہم نے پیسہ بنانا ہے، ہم نے ڈاکٹری کی ہے تو ہم نے پیسہ بنانا ہے، دیٹس اٹ۔ ان کو آپ کی فیلنگ سے، آپ کے اپنوں کے درد سے کوئی تعلق نہیں۔ تو خدا را آپ یہ برانڈ کے چکر میں، بڑے ڈاکٹرز کے چکر میں، بڑے بڑے ناموں کے چکر میں نہ پڑیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کے جو پیارے ہیں ان کو ضرورت ہے ایک اچھی ٹریٹمنٹ کی، ایک اچھی جگہ کی، اس چیز کو سرچ کریں، اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کریں، ایسی جگہ، ایسے ڈاکٹروں کو دیکھیں جو بڑی بڑی فیسیں لے کے ٹریٹمنٹ نہ کریں، بھلے سے تھوڑی فیس لیں، مگر ان میں انسانیت ہو، اور وہ یہ دیکھیں کہ یہ پیشنٹ آیا ہے تو ہمیں ڈاکٹر سمجھ کے آیا، ہمیں کچھ سمجھا ہے اس نے کہ ہم اس کے لیے کچھ اچھا کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس آیا، نہ کہ یہ بہت سے ڈاکٹر بڑے بڑے جو کلینک میں بیٹھے ہیں وہ یہ بس دیکھتے ہیں فیس آئی ہے اور یہ آیا ہے کہ ہم کسائی ہیں اور یہ ایک جو ہے نا ہم نے اس کو کاٹنا ہے، یہ جانور ہے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو خدا را میری آپ سب کو اس ویڈیو کے ذریعے ریکویسٹ ہے کہ یہ اونچے نام اور پھیکے پکوانوں کو چھوڑ کر اپنی لائف میں پریکٹیکلی ان چیزوں کی طرف سرچ کریں، ان چیزوں کی طرف جائیں جہاں سے آپ کے گھر والے، آپ کے بیوی بچے، آپ کے بڑے چھوٹے جو بھی ہیں ان کو آرام ملے، ان کو صحت یابی ملے، سارا کچھ ہو۔ فیسیں دے دے کر بھی، ٹریٹمنٹ کروا کے بھی اگر بڑی جگہوں سے آرام نہیں آ رہا تو کوشش کریں کوئی چھوٹی جگہ پہ بھی جا کے دیکھیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹلس اتنے ہیں، اتنے سینٹرز بنے ہوئے ہیں، اتنی جگہیں ہیں۔ جب ہینا کی سسٹر نے کہا کہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ ایک سینٹر ہے جو اس برین ٹیومر وغیرہ، جو برین میں کوئی پرابلم اس کے لیے کام کرتا ہے، ہمیں بعد میں پتہ چلا، مگر ہینا کو اتنی مہلت نہیں ملی، تو ہمیں بعد میں ایکسپیرینس ہوا کہ کراچی میں وہ ہے بھی جہاں پر ان چیزوں کے لیے علاج ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب کو کہوں گی کہ کراچی جیسا شہر ہے جہاں پہ بہت سے ایسے سینٹرز، بہت سے ایسے ہاسپٹلس، بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ کم ریٹ میں اور نام بھی اونچا ہے اور ریٹ بھی کم ہے مگر ٹریٹمنٹ اچھی ہوتی ہے، وہاں پر جائیں، اپنوں کو لے کر جائیں، خدا را ان کے چکروں میں نہ پڑیں۔ آپ کے اسٹینڈرڈ کے چکر میں یہ نہ ہو، آپ کی زیادہ فیسوں کے چکر میں کہ ہمارا نام ہوگا یا ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ان چکروں میں یہ نہ ہو کہ آپ اپنوں کو کھو دیں یا اپنوں کو خدا نہ خواستہ نقصان پہنچا دیں۔ تو کوشش کریں، میری ویڈیو لمبی ہوگی میسج، مگر آپ کوشش کریں یہ سب تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، تمام امت مسلمہ، دشمن ہوں دوست ہوں جو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو ایسے لوگوں کے شر سے بچائے کہ جو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اب سامنے والا برے وقت پہ ہمارے پاس آیا تو ہم اس کو کیسے لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ پھر سے دعا کریں گے ہینا کی مغفرت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیلہ عطا فرمائیں۔ ابھی تک یقین آنے میں نہیں آ رہا کہ وہ اتنی خوش مزاج لڑکی، اتنی پیاری بچی اچانک چلی کیسی گئی، اور کیا کہیں، بس اس کا وقت تھا یا ڈاکٹروں کی غفلت، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ خدا را دھیان کریں ان چیزوں کا، برانڈ کے چکر میں اپنا نقصان نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔